شہد کے بارے میں خوب سمجھ لو، شہد کا ذائقے سے نہیں پتہ چلتا کہ ایک نمبر شہد ہے. لوگ کہہ رہے تھے ابے اتنا ٹیسٹی، ایک نمبر ہے. اور جہالت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں شہد جم گیا 2 نمبر ہے. اوریجنل شہد جمتا ہے، 2 نمبر نہیں جمتا. سمجھ رہے ہو؟ صرف بیری کا شہد ہے پاکستان میں جو 1 نمبر ہونے کے باوجود نہیں جمتا، ورنہ شہد کے خالص ہونے کی ایک علامت ہے کہ جمے گا وہ. بعض شہد تو ایسے ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں. یہ جو پلوسا شہد ہے نا، پلوسا جو جنگلوں سے درختوں سے نکالتے ہیں، پاکستان میں 2 شہد بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں کوانٹٹی میں. ایک پلوسا شہد جس کو پھلائی کا شہد بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے بیر کا شہد، سدرا شہد جسے کہتے ہیں. یہ 2 شہد پاکستان میں بہت پیدا ہوتا ہے، ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اس میں جو بیری کا شہد ہے وہ نہیں جمتا، لیکن جو پلوسا شہد ہے جو 1 نمبر ہوگا وہ جون کے مہینے میں بھی جم جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن لوگوں میں خام خواہ میں یوٹیوب میں دیکھ دیکھ کے ادھر ادھر کہ یار جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، جیسے وہ چھتا اتارا نا آپ نے بوتل میں رکھا تو وہ نیچے جمنا شروع، نیچے موم کے ذرات آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چینی آ گئی اس کے اندر، یہ چینی کا شہد ہے. حالانکہ وہ موم کے ذرات ہوتے ہیں، وہ شہد جم کے چینی جیسا لگ رہا ہوتا ہے. اب تاجر کیا کرتے ہیں، اس شہد میں ملاتے ہیں کیمیکل، پھر وہ نہیں جمتا. وہ زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کہ فریج میں بھی رکھ کے دیکھ لیا ہم نے، یہ جمع نہیں ہے، 1 نمبر شہد ہے. تم جیسے تم ہو تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، تمہیں خالص چیز سمجھ میں آتی نہیں. وہ جون میں بھی جم جاتا ہے. یا پھر تاجری کیا کرتے ہیں کہ اس کو پکاتے ہیں، بہت ٹیمپریچر پہ پکاتے ہیں، اتنا پکاتے ہیں، اتنا بوائل کرتے ہیں اس شہد کو کہ اس سے وہ وقتی طور پہ جمنے کی صلاحیت اس میں ختم. پھر وہ شاید سردیوں میں جم جائے لیکن گرمیوں میں نہیں جمتا پھر وہ. اب آپ بتاؤ وہ نیچرل تو نہیں رہا نا، جب بہت زیادہ اس کو بوائل کر لیا آپ نے، دبا کے پکا لیا تو ٹھیک ہے شہد تو ہے وہ. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو نیک تاجر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیمیکل نہیں ملانا ہم نے. تو پکا کے بھی ظاہر ہے وہ بات تو بہت سے منرل اس کے ضائع ہو گئے نا پکا کے. پھر پکاتے بھی کس میں ہیں، اسی کین میں پکا رہے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے کین میں. اب بتاؤ پلاسٹک کوئی ایسی چیز ہے اس میں چیزیں پکائی جائیں، اس میں تو پلاسٹک بھی شامل ہوگی. لیکن چونکہ وہ اب دیکھنے میں بڑا لش پش قسم کا ایک دم ہٹو بچوں لگ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کیا ہے، خالص شہد ہے. وہ خالص نہیں، اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو خالص شہد بھی جمتا ہے. شہد میں بسا اوقات 1 نمبر ہوگا، ذائقہ مزے کا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں الگ سے ٹیسٹ ڈالا نہیں ہوتا. اچھا، اوریجنل شہد میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ جب لوگ ہیں نا دیسی اوریجنل شہد، ہر دفعہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے چینج ہو، کبھی پتلا ہوگا کبھی گاڑھا ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے، اتنا پتلا کیسے ہو گیا؟ بھائی شہد کبھی پتلا ہوتا ہے کبھی گاڑھا ہوتا ہے. مکھی تو اپنے حساب سے نیچرل چیزیں تھوڑی ہیں، اس میں ٹیسٹ کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے. جب ہی مینٹین رکھا جا سکتا ہے عام طور پہ جب شہد میں آپ نے ایک ذائقہ خاص طور پہ ڈالا ہوا اس میں کہ یار ہر دفعہ. تو یہ بھی ہوتا ہے شہد میں. ایسے شہد ہوتے ہیں پانی جیسے پتلے ہوتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں 2 نمبر ہے، مارکیٹ میں بکے گا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ 100% 1 نمبر. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جمع ہوا اترتا ہے چھتے سے، صحیح ہے نا، جمع ہوا اترتا ہے. تو یہ نا ٹوپی ڈرامے اللہ کا واسطہ چھوڑ دو، اس میں سب سے زیادہ پاکستانی قوم مبتلا ہے. شہد خالص ہوگا تو کتا نہیں چاٹے گا، چیونٹی نہیں آئے گی تو جلانے سے جلے گا نہیں. یہ ٹوپی ڈرامے بہت پرانے قصے ہو چکے ہیں، ان سے کبھی نہیں شہد کے خالص ہونے کا پتہ چلتا. تو شہد خالص ہے، دودھ خالص ہے. دیکھو اوریجنل دودھ پیو گے ایک ہیک ہوگی نا اس میں، تو اوریجنل شہد میں بھی ایک قسم کی ہیک سی ہوتی ہے. خیر اب میں یہ بھی شہد کے فضائل سنانے نہیں بیٹھا آپ کو، صرف یہ بتانے بیٹھا ہوں. کیا بتانے بیٹھا تھا میں؟ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ بات یہ تھی قدرتی چیزیں کھایا کرو، نیچرل چیزیں کھایا کرو، انسان کے بچے بنو آپ، ٹھیک ہے نا. چاکلیٹیں نہیں کھاؤ.